السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دعائے ختم قرآن ہے، جو کہ جب بھی قرآن پاک ختم کرتے ہیں تو یہ اینڈ پہ لکھی ہوئی ہوتی ہے، لیکن شاید ہم نے اس پہ اس چیز طرح سے توجہ نہیں دی، تو میں یہ کوشش کروں گا کہ میں آپ لوگوں کو یہ ایکسپلین کروں کہ اس دعا کے اندر وہ کیا پیغام ہے، یا وہ کیا چیز ہے جو کہ شاید مس رہتی ہے۔ اور یہی ہوتا ہے کہ رمضان میں تو سب لوگ قرآن پاک کھول کے بیٹھتے ہیں، اور جب رمضان مبارک ختم ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ بدقسمتی سے اس پیشن کو اور اس جو چیز حاصل کی ہوتی ہے وہ اس کو مینٹین نہیں رکھ پاتے۔ تو اس میں دیکھیں یہ ہے کہ اللہم آنس وحشتی فی قبری، تو اس میں دیکھیں اللہم اے اللہ آنس انسیت یا مانوس ہونا، وحشتی فی قبری، ٹھیک ہے، میری قبر کے اندر جو ہے وہ جو وہاں کا جو وحشت ہے مجھے اس سے مانوسیت کر دے، ٹھیک ہے۔ اور وہ بیسیکلی وہ مانوسیت ہوگی قرآن کی وجہ سے، اس وحشت کو دور کرنے کے لیے مجھے قرآن پاک کا انس عطا کر دے۔ تو وہ یہ بیسیکلی کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرے قبر کے اندر جو مجھے وہ جو وحشت ہوگی اسے میرے لیے مانوس کر دے۔ تو وہاں پر وہ قرآن پاک ہمارا جو ہے وہ دوست ہوگا کہ جو ہمارے جو ساتھ ہوگا اور ہماری اس وحشت میں ہماری وہ مانوسیت پیدا کرے گا۔ اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، تو اس میں یہ ہے کہ دیکھیں اللہم اے اللہ، پھر وہی لفظ آ رہا ہے، یہ اس کے اندر دیکھیں رحم کا لفظ آ رہا ہے، اور نی از فار می، تو میرے لیے اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم، کہ قرآن پاک سے مجھ پہ رحم کر، اور کیا کرے وجعلہ لی۔ اچھا اب دیکھیں اس کے اندر نا آگے یہ جعلہ کا مطلب ہوتا ہے بنانا، پیدا کرنا، تو وجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ، تو اس میں دیکھیں چار چیزیں آ رہی ہیں کہ وہ اس کو بنا دے، اس سے یہ ہو جو ہے ہو قرآن پاک کے لیے آ رہا ہے، تو وجعلہ لی لام ہوتا ہے کے لیے، اور یا آ رہا ہے تو اینڈ پہ یہ میرے لیے ہو گیا، ٹھیک ہے، لی وجعلہ اسے بنا دے، اسے پیدا کر دے میرے لیے امام، نور، ہدایت اور رحمت، ٹھیک ہے، چار چیزیں ہم کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ جو اللہم ذکرنی منہ ما نسیت، تو یہ اس کے اندر دیکھیں نسیان کا لفظ ہے، اس میں ذکر کا لفظ ہے، تو یہ اللہ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں وہ چیز کہ جو میں بھول جاؤں، نسیان ہو جائے، جس کا مجھے بھول جائے، وہ مجھے یاد کرا دے، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ دیکھیں آئے گا کہ اللہ مجھے یاد کرا دے جو کچھ میں اس میں سے بھول جاؤں، ٹھیک ہے، کہ اللہ اس میں سے جو کچھ میں بھول جاؤں مجھے یاد کرا دے۔ اور اگلا دیکھیں جملہ آ رہا ہے کہ اس میں کیا آ رہا ہے کہ وعلمنی منہ ما جہلت، وہ مجھے اس کو تعلیم دے دے، مجھے سکھا دے، من کا مطلب سے ہوتا ہے ہو، اس میں سے ما جو جہلت، جہلا وہ بھولنے کو، یہ جہالت ہوتی ہے جو میں نہیں جانتا، وہ مجھے سکھا دے، کہ جو بھول جائے وہ یاد کرا دے، اور جو نہیں جانتا وہ سکھا دے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اگلا جملہ آ رہا ہے، وہ کیا ہے کہ مجھے تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما، ورزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں یہ رزق کا مطلب، رزق کا مطلب بیسیکلی ہم لوگ اپنے رزق کے معنی میں آتے ہیں، لیکن اس کا مطلب توفیق سے بھی کے معنی میں بھی آئے گا، کہ وہ کام کرنے کی مجھے صلاحیت پیدا ہو، یا میں اس کو میرے اندر وہ ایبلٹی پیدا ہو، اور مجھے توفیق ملے کہ وہ میں کروں۔ تو کیا ہے آناء اللیل، لیل جو ہے وہ رات کو کہتے ہیں، اور نہار جو ہے وہ صبح کو کہتے ہیں، تو مجھے جو ہے وہ تلاوت کرنے کی توفیق دے، آناء اللیل و آناء النہار، وجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ تو یہ اس کے بعد کیا کہہ رہے ہیں، وجعلہ اسے بنا دے، لی دیکھیں وہی لفظ آ رہا ہے، وجعلہ لی کیا بنا دے، حجتا یا رب العالمین، تو وہ میرے لیے حجت بن جائے، میرے لیے وہ اللہ سے جو ہے وہ سفارش کرے، اور اللہ سے میرے لیے حجت کرے کہ میں اسے پڑھتا تھا، اور میں اس کے ساتھ میں دوستی کرتا تھا، اور اس کو میں سمجھتا تھا۔ تو اب آخر میں اس میں قرآن پاک کے جو 5 حقوق ہیں ان کا ذکر ہے، کہ دیکھیں یاد رکھیں کہ ہم سب قرآن پاک کو بینگ مسلم ہم مانتے ہیں، لیکن ہم اس کو پڑھتے بھی ہیں، ماننا اور پڑھنے کا عمل تک تو ہو جاتا ہے، اس میں پھر آتی ہے کہ پڑھنے کی بھی تجوید کا عمل جو ہے وہ صحیح نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک تو سب سے امپورٹنٹ کام ہے کہ قرآن پاک کو صحیح طرح پڑھنا۔ پھر اس کے بعد جو ہے اب یہاں تک تو 2 معاملے میں سب کر لیتے ہیں، لیکن اس کا جو تیسرا معاملہ شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے سمجھنا۔ تو قرآن پاک کو جب تک ہم سمجھیں گے نہیں، تب تک اگلی جو 2 چیزیں ہیں وہ بھی نہیں کر پائیں گے، کہ جب تک ہم قرآن پاک کو سمجھیں گے نہیں، قرآن پاک کا فہم حاصل نہیں کریں گے، قرآن پاک کی لینگویج کو نہیں سمجھیں گے، کہ وہ لفظ، کیونکہ لوگ ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، تو ترجمہ جو ہے وہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جب تک ہم اس زبان کو تھوڑا سا نہیں سیکھیں گے،
ہے کہ جس کے ذریعے جب ہمارے سامنے وہ ہم بول رہے ہوں اور ہمیں اس کی، آپ دیکھیں جو عرب میں جو جاتے ہیں، سعودی عرب جاتے ہیں، وہاں پہ جو قاری ہوتے ہیں وہ کئی دفعہ پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اوپر وہ قرآن پاک کا اثر آ رہا ہوتا ہے، جو جس اثر سے ہم لوگ ہم خالی ہوتے ہیں، کہ ہمارے دلوں پہ وہ چیز آ رہی ہوتی ہے لیکن وہ گزر جاتی ہے، وہ چٹیل میدان کی طرح، اس پہ وہ چیز رک نہیں پاتی، کیونکہ ہمیں اس زبان کی سمجھ نہیں ہوتی۔ تو ایک یہ کہ اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے جو بہت اہم چیز ہے وہ ہے کہ اس پر عمل کرنا، کیونکہ قرآن پاک ہم نے مان بھی لیا، ہم نے پڑھ بھی لیا، ہم نے سمجھ بھی لیا، اب ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، اور عمل کا میدان جو ہے وہ، کیونکہ جہاں پہ بھی دیکھیں، جہاں پر بھی ایمان کا لفظ آتا ہے وہاں پہ عمل صالح کا ذکر آتا ہے۔ تو قرآن پاک کو بھی جب ہم نے سمجھ لیا، ہمیں پتہ چل گئی وہ بات، تو اب ہمیں اس پہ عمل کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو قرآن پاک کی حدود سے باہر نہیں نکالنا، ہم نے اپنی زندگی کو قرآن پاک کی حدود میں رکھنا ہے۔ تو یہ اگلا چیلنج ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے اس کی جو تبلیغ اور اس کی ترویج جو ہے وہ سب تک کریں۔ تو اللہ ہمیں سب کو توفیق دے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں، ہم قرآن پاک پر عمل کریں، اور ہم قرآن پاک کا پیغام جو ہے وہ سب تک پہنچائیں۔ ایک اور چھوٹی سی دعا ہے جو میں جلدی سے ختم کرنے کی کوشش کروں گا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پڑھتے تھے، اور یہ اس کے اندر انتہا کی عاجزی اور انکساری ہے کہ اللہم انی عبدک، میں جو ہوں، اللہم اے اللہ میں بندہ ہوں، انی عبدک میں تیرا بندہ ہوں، عبدو کا جو ہے از فار یو، تو اللہم انی، یہ یا آ رہا ہے تو انی، یہ ان اور یہ ہے کہ میں جو ہے انی، یا آ رہا ہے بیچ میں تو یہ یا میرے لیے، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، وابن عبدک، اور وابن امتک، تو یہ یہاں پر دو باتیں آ رہی ہیں کہ میں تیرے بندے کا بیٹا ہوں، اور میں تیری کنیز، یہاں پہ اس کا دیکھیں اس میں محاورہ ترجمے میں لکھا ہے کہ وابن عبدک وابن امتک، تیرے ایک ناچیز غلام اور ادنا کنیز کا بیٹا ہوں، میرا باپ بھی تیرا ادنا غلام تھا، اور میری ماں والدہ بھی تیری ادنا کنیز تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے اگلا جو جملہ آ رہا ہے فی قبضتک، اس میں دیکھیں یہ جملہ آ رہا ہے جو ہے نا تیرے، میں جو ہوں، میں تیرے قبضے قدرت میں ہوں، فی میں، اور قبضاتی کا قبضہ، تیرے قبضہ تیری قدرت میں ہوں، ٹھیک ہے، تیری قبضہ ناصیتی بیدک، ناصیہ جو ہے وہ پیشانی کو کہتے ہیں، اور ید جو ہے وہ ہاتھ کو کہتے ہیں، کہ جو میری پیشانی ہے، ناصیتی یعنی کہ میری پیشانی تیرے ہاتھوں میں ہے، میری پیشانی تیری ہاتھ میں ہے۔ پھر اگلے جملے میں آ رہا ہے ماذن فی حکمک، یہ ماذ یہ میرا پورا وجود کے بارے میں ہے، تو حکمک تیرے حکم کے وجود میں ہے، کہ میرا پورے وجود میں تیرا ہی حکم جار و ساری ہے۔ عدل فی قضاءک، تیرا قضا جو ہے وہ فیصلہ، وہ قضا کو اس بارے میں بھی آتا ہے، تو عدل تیرے ہر فیصلے میں، میرے بارے میں تیرا ہر فیصلہ عدل پر ہی مبنی ہے، عدل فی قضاءک، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کے بعد اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک، ٹھیک ہے، نفسک، تو اس میں دیکھیں، اس میں بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ اب آگے نا ایک ایکسپلینیشن آ رہی ہے کہ میں سوال کرتا ہوں، اسألک، تو میں تیرے سے سوال کرتا ہوں ہر اس اسم کے ساتھ، ہر اس نام کے ساتھ، ہوا لکا جو تیرا ہو، ٹھیک ہے، اور جس سمیت بہ نفسک، تو یہ بیسیکلی اس میں یہ ہے کہ اس میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ہر اس پاک نام کے واسطے سے جس سے تو نے اپنی ذات مقدس کو معصوم فرمایا، اور یہ یہاں پہ دیکھیں، یہاں پہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، تو بیسیکلی ہمیں جو اسماء الحسنہ ہیں ان کو یاد کرنے کی تلقین کی گئی ہے، تو بیسیکلی یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں، تو بیسیکلی یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ آگے دیکھیں، اس کی یہ جو اگلے اس کی جو حصہ ہے اس میں آئے گا کہ یا جو سارے نام جو تو نے اپنے نام کیے، اور آگے اس کی دیکھیں کیا ایکسپلینیشن ہے کہ اور انزلتہ فی کتابک، کہ جو تو نے نام، جو یہ اسم کی بات ہو رہی ہے کہ وہ سارے نام جو تو نے اپنے نام اپنی ذات کے ساتھ منسوب کیے ہیں، وہ نام، اور وہ نام کے جو کتاب میں تیرے نازل ہوئے، ٹھیک ہے، انزلتہ فی کتابک، جو تیری کتاب میں، جسے تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا، اور علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا۔ دیکھیں کتنی یہ ہم ایک انسان کے الفاظ ایسے ہو ہی نہیں سکتے، یہ کتنی خوبصورت الفاظ ہیں کہ جو ہمیں ہمارے اندر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادا کیے تھے، اور وہ جو ہے وہ بیسیکلی وہ الفاظ کے اندر جو تاثیر ہے وہ آپ دیکھیں کہ کسی عام انسان کے الفاظ ایسے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، تو یا تو نے اپنی ہی مخلوق میں سے کسی کو سکھایا، اور او استاثر تھا بہی فی مکنون الغیب عندک، یہ دیکھیں پہلی بات کیا ہوئی کہ جس نام کے ساتھ منسوب کیے ہیں، جو کتاب میں آئے ہیں، جو تو نے کسی بھی مخلوق کو سکھائے ہیں، اور آخر میں کیا رہ گیا کہ جو تیرے پاس ہے ابھی، تیرے غیب کے خزانوں میں، ان سارے ناموں سے ہم کر کے کیا کر رہے ہیں، ان تجعل القرآن الکریم ربیع قلبی، اے اللہ اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، یہ ہم سارے ناموں کا واسطہ دے کے کیا کہہ رہے ہیں
کہ وہ نام کے جو تو نے سکھائے، جو تو نے کسی کتاب میں نازل کیے، تو نے کسی مخلوق کو سکھائے، جو تو نے اپنے نام کے ساتھ کیا، جو غیب کے خزانوں میں، ان کو سب کو واسطہ دے کے ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ جو یہ قرآن پاک ہے میرے دل کی بہار بنا دے، وہ نور صدری، اور میرے سینے کا نور بنا دے، وہ جلا حزنی، اور میرے رنج و غم حزن کا مداوع بنا دے، وذہب ہمی و غمی، اور میرے تفکرات اور غموں کے ازالے کا سبب بنا دے۔ تو یہ میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ دیکھیں یہ قرآن پاک اس مہینے میں نازل ہوا تھا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کے آپ کے ریفرنس سے ہم جانتے ہیں کہ قرآن پاک رمضان میں نازل ہوا تھا، اور ہم لوگ جو ہے وہ رمضان کے اندر بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں، تو ہمیں پورا سال ہمیں اس کے ساتھ کو ہمیں سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی، اور اس کا پیغام دوسرے تک پہنچانے کی توفیق۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔